السلام علیکم لیڈرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور اسی کے ساتھ سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ناول جو کہ ہے عشق کی بہاریں، اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ اچھا جی، میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کہنی تھی کہ لاسٹ ٹائم میں نے ٹیکسٹ کی فارم میں ناول کو دیا تھا، تو میں نے نوٹ کیا کہ میرے بہت سارے ورڈز ایسے تھے جو بیچ میں مسنگ ہو گئے ہیں، کچھ لائنز مسنگ ہو گئی ہیں، لیکن وہ وائس اوور میں آ رہی تھی۔ تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو میرے پاس پی ڈی ایف کی فارم میں ناول پڑا ہوا ہے اس کو ایز اٹ از دے دیتی ہوں، تاکہ جو چیزیں جو ہیں، ورڈز جو ہیں، لائنز جو ہیں مسنگ ہو جاتی ہیں وہ مس نہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ وائس اوور سنتے ہیں اور کچھ لوگ جو پی ڈی ایف ہے، یہ جو ناول ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو ایک اور بات بھی بتانی تھی کہ میں پہلے ایک ناول کی ایپیسوڈ دیتی ہوں اور اس کے اگلے دن اسی ایپیسوڈ کی سمری بھی دیتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لمبی ایپیسوڈ نہیں پڑھتے، تو جو سمریز ہوتی ہیں وہ اینیمیٹڈ فارم میں ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں اٹریکٹیو بھی لگتی ہے اور اٹینشن سیکر بھی ہوتی ہے۔ یہ جو اینیمیشن والے یہ ویڈیوز ہوتی ہیں مجھے پرسنلی طور پہ بہت آئی کیچنگ لگتی ہیں، بہت پیاری سی لگتی ہیں، اور باقی جس کا جو بھی انٹرسٹ ہو ریڈنگ میں، ویژولائزنگ میں یا ہیئرنگ میں، سننے میں، جس کا جو بھی انٹرسٹ ہو وہ اپنے لحاظ سے اس ناول کو پڑھ سکتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق کی بہاریں سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ابھی اپنا گیٹ بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ سامنے گلی میں کھڑے 3 لڑکوں کو دیکھ کر گھبرائی۔ یہ تینوں بے شک محلے کے آوارہ گرد لڑکے مشہور تھے۔ حیا نے چادر مزید صحیح سے خود پر ٹھیک کی، وہ نظریں جھکائے تیز تیز قدم بڑھانے لگی تھی۔ فیصلہ بے شک زیادہ نہ تھا، پھر بھی وہ تینوں ہی سے دیکھ کے تیزی سے زاویان مرتضیٰ کے گیٹ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے اس کی پیشانی پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ ارے دیکھو تو صحیح کیسے گھبرا رہی ہے ہماری حیا۔ ان میں سے ایک، جس کا نام خالد تھا، بدتمیزی سے بولا، جبکہ باقی دونوں نے بھی اس کی بات پر کہکا لگا کر اپنا حصہ شامل کیا تھا۔ ہٹو آگے سے ورنہ میں شور مچا دوں گی، اس نے اپنی تئیں دھمکی دی تھی، جس پر وہ تینوں مزید بدتمیزی کی نمائش کرنے لگے تھے۔ ویسے پہلے ہی تمہارے حسن کی مثال تو ڈھونڈنے سے ملتی نہیں تھی، مگر اب آواز سن کر تو یقین آ گیا ہے کہ اپنے نام کی ایک ہی ہو، تم جیسی ڈھونڈنا بیکار ہے۔ اب کی بار دوسرا لڑکا بولا تھا، اس کو دھمکی کا مانو تو اس پر اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں اپنی بکواس بند کرو اور میرا راستہ چھوڑ دو شرافت سے۔ اب کی بار وہ ذرا بلند آواز میں چلائی تھی، زیادہ ڈرامے مت کرو، ابھی تک شرافت سے بات ہی کر رہے ہیں، نہیں تو کرنے پہ آئے تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا وقت نکال کر ہم سے بات کر لو گی تو؟ ڈاکٹر زاویان کے ساتھ بھی تو سارا دن اور راتیں گزارتی ہو، خالد نامی لڑکا بے حیائی سے بولا تھا۔ اس کی آخری بات سن کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار پانی آیا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ تبھی گلی میں ایک آدمی داخل ہوا جس کا گھر ساتھ ہی تھا۔ اسے دیکھ کر وہ تینوں فوراً وہاں سے غائب ہوئے تھے۔
حیا گہرے سانس لیتی اندر داخل ہوئی۔ اسے نہ جانے کیوں خود پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ تبھی اس کے سامنے تبھی اس کی نظر سامنے ایک بلیک سیوک پر گئی۔ اسے دیکھ کر حیا کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ سب بھلا کر اندر بڑھ گئی مگر وہ واقف نہیں تھی کہ اس کا شک ٹھیک ہی تھا۔ سامنے زاویان مرتضیٰ اپنے کمرے کی بالکنی پہ کھڑا یہ منظر دیکھ چکا تھا، مگر دور سے دیکھنے کے باعث اسے یہی لگا کہ شاید حیا نے خود ہی ان سے بات کی ہے۔ اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی اس کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ جو خود کو بڑا معصوم بن کر دکھاتی تھی، اس کی اصلیت دیکھ کر نہ جانے کیوں زاویان مرتضیٰ کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا ابھی نیچے جا کر اس سے پوچھے کہ یہ شرم و حیا ہے تمہاری، مگر وہ جانتا تھا وہ ایسا کچھ کرتا تو اس کی امی نے اسے بے عزت کر دینا تھا، کیونکہ وہ اس حیا کے بارے میں کبھی ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی۔ السلام علیکم، خالہ کدھر ہیں؟ وہ لاؤنج میں داخل ہو کر بلند آواز میں بولی تھی، جبکہ چادر بھی اس نے اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ رنگ برنگے 3 پیس میں ملبوس جامنی دوپٹہ گلے میں ڈالے پرسکون سی ہو گئی تھی۔ چہرہ جو کچھ دیر پہلے لال ہو گیا تھا اب آہستہ آہستہ اپنی اصل رنگت میں واپس آنے لگا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ حیا، میں کچن میں ہوں۔ تبھی کرن بیگم کی پیار بھری آواز اسے کچن سے سنائی دی تو وہ آگے بڑھی۔ سامنے کچن میں انہیں دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ انہوں نے بھی چولہے کی آگ آہستہ کی اور اس کی طرف آئی۔ اسے پیار سے سینے سے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ کہاں تھی؟ 2 دنوں سے آئی نہیں۔ رانیہ آئی ہوئی تھی مگر گھر میں وہ بھی